چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے خاص کرم اور اس کے فضل سے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کی آج دوسری نشست ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ بخشش کی ان گھڑیوں میں جتنا ہو سکے عبادت کا نور حاصل کر لیں اور اپنے خالق کو منائیں۔ یہ توبہ استغفار کا وقت ہے، اپنے مولا کو منانے کا وقت ہے۔ خالق ارض و سما ہم سب کو وبائی مرض کرونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ فرمائے، اور ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر نیکیاں کریں، سربسجود ہو جائیں مولا کی بارگاہ میں، درود و سلام کی کثرت کریں، وہیں پہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ایسا بنائیں تاکہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے، اور پوری زندگی ہم قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، اور قرآن جو ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں جو پیغام دے رہا ہے، اور قرآن پاک ہماری ہر رستے پہ رہنمائی کرتا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ قرآن بتاتا ہے، ہمیں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ جب سے ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات سے منہ موڑا، ہم رسوا ہو گئے اور ہم زوال و انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی کامیابی و ترقی ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم نے قرآن پاک اور صاحب قرآن کے دامن کو تھام لیا۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور یہی ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ جو جتنا قرآن و صاحب قرآن سے جڑ جائے گا اس کے لیے ہدایت کا رستہ بھی ہوگا، اور دنیا بھی اس کے لیے حسین ہو جائے گی، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کا جو سلسلہ آج ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے، یہ سورۃ الطارق ہے۔ سورۃ الطارق ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 86 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 36 قرآن پاک کا یہ انداز ہے۔ صورتیں جو ہیں ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے ہیں، جو نزول کے اعتبار سے بہت زیادہ صورتیں جو مکہ میں پہلے نازل ہوئی ہیں، مگر ان کو ترتیب کے اعتبار سے آخری پارے میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ سورۃ الطارق حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ نماز پڑھنے والے، دن بھر مزدوری کرنے والے، دیہات میں رہنے والے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، آقا کے عشق میں جینے والے، جب پورا دن وہ محنت مزدوری کرتے، رات کو عشاء کی نماز ہوتی، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی، تو ایک شخص جو تھے انہوں نے نماز کو مکمل نہ کیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت معاذ نے پوچھا کہ آپ نے نماز مکمل نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا دن بھر مزدوری کی ہے، جسم تھکا ہے، جسم تھکن سے چور چور ہو چکا ہے، اور مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ نماز کو مکمل کر سکوں۔ حضرت معاذ نے ان سے چند باتیں کی، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گیا۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا عشاء کی نماز ہے، دن بھر ہم نے مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، رات کو عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی تو ہم تھک جاتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا معاذ، لوگوں کو مشقت میں، لوگوں کو فتنے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ عشاء کی نماز کا وقت آئے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کی بجائے سورۃ الطارق والسماء والطارق اور والشمس وضحاہا کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیم جو کہ امت کو دی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ عشاء کی نماز میں سورۃ الطارق جیسی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ طارق یہ اسی سے طریق ہے، طریق رستے کو کہتے ہیں، اسی سے پھر طریقت ہے۔ طارق قرآن پاک رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ستارہ ہے جو رات کو طلوع ہوتا ہے، اس سے مراد رات کو طلوع ہونے والا ستارہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے آسمان کی، پھر آسمان پہ طلوع ہونے والے
ستارے کی، اور پھر یہ فرما دیا تم کیا سمجھتے ہو وہ رات کو چمکنے والا نمودار ہونے والا کیا ہے؟ پہلے قسم آسمان کی کھائی ہے اور طارق، اور جو بھی رات کو آتا ہے، عرب لوگوں کے ہاں رات کو آنے والے کو، رات کو جو بھی آئے اسے طارق کہتے ہیں، چاہے وہ فرد ہے چاہے وہ جو بھی ہے، رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے رات کو آنے والے روشن ستارے کی جو بات کی جا رہی ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ آگے باری تعالیٰ نے خود فرما دیا النجم الثاقب، ایک تارا ہے چمکتا ہوا۔ پہلے فرمایا کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، خود بتا دیا کہ وہ رات کو چمکنے والا ہے، وہ رات کو آتا ہے۔ حضرت ابو طالب آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے ہدیہ لے کے۔ آقا علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے اور اچانک آسمان سے جو کہ بجلی گری اور فضا میں آگ پھیل گئی۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ستارہ گرا ہے، ٹوٹا ہے کہ جس نے شیاطین کو مار دیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب تھوڑے سے حیران ہوئے، تو رب کائنات نے اس کی تائید میں یہ صورت نازل فرمائی ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، کہ وہ رات کو چمکنے والا ستارہ ہے۔ آگے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر نفس پر اللہ پاک نے ایک نگہبان کو مقرر کیا ہے، ایک محافظ ہے انسان کے ساتھ، انسان کی حفاظت کرنے والا، انسان کے ساتھ چلنے والا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس باری تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو تخلیق فرمایا ہے، تو تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اپنے حال پہ تم نے جیسی زندگی گزارنی ہے گزارتے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ ایک محافظ رکھا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں حافظ سے مراد فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور حدیث پاک میں بے شمار مقامات پر آیا ہے کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، جو وہ عمل کرتا ہے فرشتے اس عمل کو نوٹ کرتے ہیں، اسی سے اس کا حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ تو رب کائنات نے کیا خوب یہ آیت کریمہ ہے، یہ قسمیں کھانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یوں ہی انسان کو چھوڑ نہیں دیا۔ انسان کی تخلیق کا بہت بڑا مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد ہے، انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پا گیا تو سمجھو اسے زیست کا وہ سرمایہ مل چکا ہے، مقصد حیات اس نے حاصل کر لیا، تو اس کی زندگی، اس کے آنے کا مقصد پورا ہو چکا اگر وہ اس پہ عمل کرے گا۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، میرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ جو وہ میرا محافظ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی سوچا ہوگا کہ ہم جب سفر کرتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی گزرتی ہے، ایک لمحے میں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم بچ نہیں پائیں گے، مگر ہم بچ جاتے ہیں، اور کسی اونچی جگہ سے گریں تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ٹوٹ جائے گا، مگر انسان پھر بھی بچ جاتا ہے، اور کوئی چیز ڈس لیتی ہے تو لگتا ہے کہ اب زندہ نہیں رہیں گے، مگر انسان زندہ رہتا ہے۔ یہ غیر مرئی چیزیں کہ انسان موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اس کا حادثہ اس کو ہونے لگا ہے، وہ گرنے لگا ہے، وہ مرنے لگا ہے، اور وہ سمجھ لیتا ہے اب میں بچ نہیں سکتا، میں جہاں پھنس چکا ہوں، مگر انسان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھیں تو صحیح نا، ہم زندگی میں ہر کسی کے ایسے لمحات آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب نہیں بچ پائیں گے، مگر ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہمارے نگہبان موجود ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں جب تک ہم نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہاں حافظ سے مراد فرشتے ہیں، اور محافظ جو ہمارے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اگر فرشتے حافظ ہو سکتے ہیں، حفاظت کرنے والے، تو یہاں سے ایک نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ بڑا واضح نقطہ ہے۔ اگر فرشتے حفاظت کر سکتے ہیں انسان کی، تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بسم عالم کو سجایا، اس کائنات کو بنایا ہے، وہ بھی ہمارے محافظ ہیں، وہ بھی حافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت فرمانے والے، مدد کرنے والے۔ تو اس سے شرک لازم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری حفاظت کرنے والے تمہارے نگہبان ہیں، اور مفسرین نے لکھا یہاں حافظ سے مراد فرشتے ہیں جو ہمارے نگہبان ہیں۔ فرشتے ہمارے نگہبان ہو سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے سب سے بڑے محافظ ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد۔ اور آگے فرمایا
کیا حسین پیغام ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کر انسان تمہیں کیسے تخلیق کیا گیا. خلق یہ خالق سے نکلا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان غور کر، اپنی تخلیق پہ غور کر. تجھے بڑا ناز ہے، تجھے بڑا غرور ہے، تو سمجھتا ہے شاہی تیرے لیے ہے، بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرے ایک اشارے سے کائنات کے فیصلے ہوں گے. اپنے آپ پہ غرور و فخر کرنے والوں، اپنی تخلیق پہ تو غور کرو. وہ کیا آگے فرمایا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اور جست اچھل کر نکلنے والے پانی سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے. اپنی تخلیق پہ غور تو کر. تمہاری تخلیق یہ ہے کہ ایک پانی کی بوند، جو گندے پانی کی بوند ہے، اس سے تجھے پیدا کیا گیا اور تو آج فخر کر رہا ہے. تجھے پیدا اس سے کیا ہے، اس پانی سے، مگر تجھے چہرہ دیا تو حسین دیا، آنکھیں دیں تو حسین دیں، قد و قامت دی حسین دیا. تمہارے جو کہ خد و خال بہترین ہے، تمہاری شان بہت اعلیٰ ہے، تمہارا حسن بہت نمایاں ہے، تمہیں بہت بے پناہ نعمتیں ہم نے عطا فرمائی ہیں. مگر یہ بات ذہن نشین کر لینا، اپنے حسن کو سنوارتے ہوئے، اپنی جوانی پہ غرور کرتے ہوئے، اپنی اداؤں کو شوخ و چنچل سمجھتے ہوئے یہ سمجھ لینا کہ تمہیں پیدا کیسے کیا گیا ہے، تمہاری تخلیق کیسے ہوئی ہے. آج ہمیں کچھ مل جائے، کچھ مقام مل جائے، ہمارا چہرہ حسین ہو، خوبصورتی ہو، تو ہم جو کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہم ہی حسین ہیں، ہمارے پاس ہی حسن ہے. اللہ نے جو دیا تو اللہ نے ہے اور بالکل دیا ہے. مگر یہ سوچنا کہ چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، سبھی انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اس طریقے سے پیدا کیا ہے. اپنی تخلیق پہ غور کر لینا. آگے رب العزت نے ارشاد فرمایا، یخرج من بین الصلب والترائب. صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر کو، ترائب جو عورت کے سینے سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے جو پانی نکلتا ہے، یہ جو نطفہ ہوتا ہے، اس سے تجھے پیدا کیا گیا ہے. اپنی تخلیق پہ غور کر لے. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. آگے رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہ علی رجعہ لقادر، کہ وہ اللہ جو تمہیں پیدا کر رہا ہے اس بوند سے، اس نطفے سے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. لوگوں نے سمجھا کہ اب زندہ ہیں تو بس ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ زندگی ہمیں مل چکی ہے، اب ہم نے جو کہ اس کے بعد کی زندگی نہیں، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ستم کر لو، اور اللہ کو نہ مانو، آخرت کو نہ مانو. اللہ رب العزت نے فرمایا، غرور و تکبر اور فخر میں مبتلا اے انسان، اپنی تخلیق پہ غور و فکر کر. یقین جانے میں اور آپ ہوں، دنیا بھر میں ہم اپنی تخلیق پہ غور کر لیں تو پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، سجدے کر لینے چاہیے، اور ہمیں خدمت خلق زندگی کا شعار بنا لینی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، توبہ استغفار کرنا، یہ ہمارے معمول کا حصہ بن جائے. اگر ہم اپنی تخلیق کے انداز کو سمجھ لیں، ہمیں پیدا کیسے کیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رب تمہیں ایسے پیدا کر رہا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اس نے پوچھ کے پیدا نہیں کرنا، وہ محتاج نہیں ہے. اگر وہ پہلے زندگی دے سکتا ہے، لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس آئے یہی زندگی ہے. وہ حیات جو کہ حیات کے بعد جو موت ہے، اور موت کے بعد حیات کے وہ منکر تھے، قیامت کے منکر ہیں. وہ کہنے لگے کون سی قیامت ہے، کون سی آخرت ہے، کون سی زندگی ملے گی، مر گئے تو بات ختم. رب نے فرمایا جو اللہ تمہیں پہلے پیدا کر رہا ہے، وہ بعد میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوگا، ابھی جو آئے ہیں بس یہی رہیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بعد بھی تمہیں زندگی ضرور ملے گی. اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، یوم تبلی السرائر، اور اس دن جانچ پڑتال ہم کہتے ہیں نا ان چیزوں کی جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہیں. سرائر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کہ اس دن یوم دن کو کہتے ہیں. کہ آج ہم دیکھیں نا، ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو چھپایا ہوا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات میری بڑی راز کی بات ہے، یہ پرائیویٹ بات ہے، یہ میری جو کہ پرائیویسی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. مگر اس دن اللہ رب العزت نے فرمایا جو تمہارے دل کی بات ہے، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہاری نیت ہے، وہ عیاں ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی. تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو مگر اپنے اللہ سے چھپا نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے اپنی نیت کو اچھا کر لیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کم از کم نیت تو اچھی کر لیں. آج ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے اور ہم کرتے کچھ ہیں. نہیں، ایسا نہیں. فرمایا جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے نا، اس دن ظاہر ہو جائے گا، اس دن پتہ چل جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ پتہ کیا چلے گا؟ ہمارے عقائد کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، چھپی ہوئی باتوں کو. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں مانتا. بھائی تم نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا؟ جس کو نہیں مانا جا رہا اس کے منکر ہونے سے کیا؟ اس کے نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تم نہیں مانتے؟ ایسا نہیں ہے. جس کا جو عقیدہ ہے، جس کی جو سوچ ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں اور صاحب قرآن کی محبت کو سینوں میں بسائیں. جب سینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو یہی چیز جب سامنے آئے گی تو یہ چیز بڑی پیاری ہوگی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ جس دن تمہاری چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہوں گی نا، اس دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نہ تمہارا جو کہ نہ تم میں اتنی قوت ہوگی، نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہوگا. ناصر، فما لہ من قوت ولا ناصر. آج کیا ہوتا ہے کہ اگر آج ایسا ہو جائے کہ ہم کچھ غلطی کر لیں اور تسلیم نہ کریں، مگر اس کے بعد ہم اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے بچ سکتے ہیں. اور اگر بچ نہ سکیں تو کسی کو فون کر کے بلا لیں گے بھائی آ کے مجھے چھڑا لو یہاں سے. وہ جو چھڑانے والا ہے، جو آپ کو بچانے والا ہے، وہ آپ کا ناصر ہے، مدد کرنے والا. فرمایا ہاں دنیا میں تو ممکن ہے ایسا ہو جائے، اور دنیا میں اور اگر کسی کے پاس لوگ ہیں، عوام کا جتھا ہے، کسی کے پاس دولت ہے، شاہی ہے، افراد زیادہ ہیں، وہ جرم کر کے بھی بچ سکتا ہے اپنے زور بازو سے اور افراد کی جو کہ کثرت سے بچ سکتا ہے. اور جو بچانے والے ہیں وہ ناصر ہوں گے. فرمایا ہاں دنیا میں ممکن تھا، مگر جس موقع پر تم پہنچ چکے ہو آخرت میں، یہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اور تم میں خود اتنی ہمت نہیں کہ تم چھوٹ جاؤ. یہاں پر عملوں پہ بخشش ہوگی، عملوں پہ تولا جائے گا، پرکھا جائے گا. نہ تم میں قوت ہے، نہ تمہارے کے مددگار ہوں گے. سوچیں تو صحیح. ہمیں آج ہمارے اچھے تعلقات ہوں تو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں اسے اس پریشانی میں اس کو فون کر لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا. ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے اور اعتماد بھی ہوتا ہے. فرمایا وہ دنیا میں تو ممکن ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہے. تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. وہ کون؟ جو منکر خدا تھے مگر جن کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہاں بھی ہماری مدد کرے گی، وہاں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. کیوں؟ کہ وہ رب کے حبیب ہیں. یہ ان کی بات ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اس کے خدا ہونے کے منکر ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ملے گی. جس کا عقیدہ یہ ہے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مگر جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے اور وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، اس پہ کرم تو ضرور ہوگا. آگے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم آسمان کی جو مینہ برساتا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم زمین کی جو پودا اگتے وقت پھٹ جاتی ہے. یہاں پر آسمان سے جو مینہ برس رہا ہے، پانی برس رہا ہے، اس کی قسم ہے. اور جو زمین جو کہ سبزہ اگا رہی ہے اس کی قسم ہے. آسمان مانند باپ ہے اور زمین مانند ماں ہے. باپ پانی برسا رہا ہے اور زمین سے پھل اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، لہلہاتے کھیت اگتے ہیں. رب کائنات کی ذات اس کی قسم کھا رہی. آگے فرمایا انہ لقول فصل، بے شک اللہ کا کلام یہ ایسا ہے، یہ قول فصل، یہ قول فیصل، یہ دو ٹوک ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے.
یہ قسمیں کھانے کے بعد کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے، زمین پھٹتی ہے، اور جب زمین پھٹتی ہے تو اس سے کیا کچھ نہیں نکلتا، فائدہ انسان کو ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے فائدہ انسان کو ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے فائدہ انسان کو ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں فائدہ انسان کو ہوتا ہے، اور انسان یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قول فیصل ہے، یہ دو ٹوک بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں کہ یہ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے، کوئی عام بات ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی بات کو کتنا سمجھا دیا ہے، بات گہرائی میں اتنی کر دی ہے کہ اس کو مذاق نہ سمجھنا کہ کسی نے مذاق میں آ کر بات کر لی ہے، ایسا ہو چکا نہیں۔ فرمایا یہ کلام رحمان ہے، اور یہ ایسا کلام رحمان ہے جو بیان کر رہا ہے، یہ وہی ہے جو حق سمجھتا ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، یہ ایسا کلام ہے جو لا ریب ہے، اور کلام رحمان جو بیان کر رہا ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہی بچے گا۔ لوگوں نے سمجھا یہ کون سی، یہ کوئی عجیب باتیں ہیں، کوئی قصہ کہانی۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں، کل کو یہ سمجھو کہ کسی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ دنیا میں تو ہم کرتے ہیں نا، مذاق میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر فرمایا یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہے کہ جو حق بات ہے جو رب کائنات نے بیان فرما دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک یہ لوگ چل رہے ہیں ایک چال، داؤ کھیل رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک تدبیر ان کے لیے میرے پاس بھی ہے، بس چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ کافروں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور ایک مہلت مل جاتی ہے ان کو۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہ پریشان ہوں، یہ چال چل رہے ہیں اپنی کہ ہم یوں بچیں گے، ہم یوں بچیں گے، یوں بچ کے نکل جائیں گے، یہ ان کی چال ہے، مگر میرے حبیب میری تدبیر بھی تو ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ ضرور برباد ہوں گے، یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے حکم عدولی کی ہے، آپ کی بات کو نہیں مانا، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا، قرآن کی بات کو دل میں انہوں نے جگہ نہیں دی ہے، اس لیے یہ پکڑے جائیں گے، یہ ہلاک ضرور ہوں گے۔ مگر اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، جس کو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں پکڑا بھی جاؤں گا کہ نہیں، مگر یہ مہلت ہے، کبھی جب اس کی پکڑ میں آئیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ اتنی گرفت والی پکڑ ہے کہ اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ جو اللہ تمہیں پہلے زندگی دے رہا ہے وہ بعد میں بھی دینے پر قادر ہے، کہ موت کے بعد زندگی ہے، حشر کا میدان سجے گا، وہاں پر فیصلے ہوں گے۔ جس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، جس نے زندگی اللہ رسول کے حکامات کے مطابق گزاری ہے، ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر جو چالیں چلتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ان کو ڈھیل ملتی رہی، مہلت ملتی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان کے پکڑے جانے کا وقت ہوگا اور وہ پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی تدبیر سے بچ نہیں سکتے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ان لوگوں میں رکھے جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس ماہ رمضان ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں، سمجھیں، یہ کلام ہمارے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ ہم یوں زندگی گزاریں۔ خالق ارض و سما سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ تیسری نشست میں ہم حاضر ہوں گے، ایک نئی سورہ کے ساتھ، اس کا ترجمہ و تفسیر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔